بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فتویٰ کمیٹی کے پاس ایک سوال آیا کہ کچھ لوگ مریضوں، مجنونوں اور نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے لیے قرآن و سنت کے کلمات کو بطور تعویذ لکھتے ہیں۔ ہم نے انہیں ایسا نہ کرنے کی نصیحت کی تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلمات کو بطور تعویذ لکھنا منع نہیں، حالانکہ یہ ایسے لوگوں پر بھی تعویذ لٹکا دیتے ہیں جو پاک نہیں ہوتے، مثلاً حیض و نفاس والی عورت، مجنون و مدہوش مرد اور چھوٹا بچہ جسے عقل ہوتی ہے نہ طہارت کا شعور، تو کیا ان تعویذوں وغیرہ کا لکھنا جائز ہے؟ فتویٰ کمیٹی نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید، اذکار اور دعاؤں کے ساتھ دم کی اجازت دی ہے، بشرطے کہ اذکار اور ادعیاء میں شرک نہ ہو یا وہ ایسے کلام پر مشتمل نہ ہو جن کا مفہوم واضح نہ ہو، کیونکہ عوف بن مالک سے مروی ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، اور اس بارے میں جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے اپنے دم پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ شرکیہ نہ ہو۔ صحیح مسلم۔ اس طرح کے دم کے بارے میں علماء کا اجماع ہے کہ یہ جائز ہے بشرطے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اس میں تاثیر صرف اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب اللہ پیدا فرما دے۔ گردن یا جسم کے کسی دوسرے عضو میں باندھا جانے والا تعویذ اگر قرآن کے علاوہ کچھ اور ہو تو حرام ہے بلکہ شرک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ واہنہ یعنی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتار دے، یہ تجھے کمزوری کے سوا اور کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تو کبھی نجات نہ پائے گا۔ مسند احمد۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ پیتل کا چھلا پہنے ہوئے ہے اپنی انگلی میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کمزوری کی وجہ سے ہم نے پہن رکھا ہے، اس سے شفا ملے گی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اتار دے، یہ تجھے کمزوری کے سوا اور کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر اس چھلے کو پہنے ہوئے تجھے موت آ گئی تو تو کبھی نجات نہ پائے گا۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق تمیما فقط اشرک، یعنی جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ امام احمد اور ابو داؤد نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جھاڑ پھونک، تعویذ اور حب کے اعمال شرک ہیں۔ یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے۔ خواہ جو اس نے لٹکایا ہو وہ قرآنی آیات ہی ہوں، صحیح بات یہی ہے کہ قرآنی آیات کا لٹکانا بھی ممنوع ہے، اور اس کے تین اسباب ہیں، یعنی اس کی تین وجہیں ہیں کہ کیوں قرآنی آیات کو بھی نہیں لٹکایا جا سکتا۔ نمبر ایک، تعویذ لٹکانے کی ممانعت کے بارے میں احادیث عام ہیں، تخصیص کی کوئی دلیل نہیں، یعنی تعویذ لٹکانے کو منع کرنے کی
حدیثیں جو ہیں وہ عام ہیں اور اس کو لٹکانے کے لیے اجازت دینے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ سد ذریعہ کے لیے اس کی ممانعت ہے کیونکہ اس سے غیر قرآن لٹکانے کا راستہ کھلتا ہے۔ نمبر 3، لٹکائے جانے والے کلمات کی توہین ہوتی ہے کیونکہ آدمی انہیں قضائے حاجت، استنجا اور جنسی عمل کے وقت بھی اپنے ساتھ لٹکائے ہوتا ہے۔ تو یہ 3 وجہیں ہیں جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بھلے ہی قرآنی آیات ہوں لیکن آپ ان کو اپنے ساتھ، اپنے گلے میں یا اپنے جسم کے ساتھ نہیں لٹکائیں گے۔ قرآن مجید کی صورت یا آیات کا پلیٹ یا کاغذ پر لکھنا اور پھر اسے پانی یا زعفران وغیرہ کے ساتھ دھونا اور اسے برکت یا علمی استفادے یا کسب مال یا صحت و عافیت وغیرہ کے حصول کی نیت سے پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ آپ نے خود کبھی اپنے لیے ایسا کیا نہ کسی دوسرے انسان کے لیے، اور نہ آپ نے اس کے لیے صحابہ یا امت میں سے کسی کو اجازت دی، حالانکہ اس وقت اس کے اسباب موجود تھے۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ اسے ترک کر دیا جائے اور صرف اسی پر اکتفا کیا جائے جو شریعت میں ثابت ہے، یعنی قرآن کریم، اسماء حسنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار اور دعائیں، اور ایسے کلمات جن کے معنی واضح ہوں، جن میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اور ایسے طریقے سے قرب الہی کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے جو اس نے خود مقرر فرمایا ہے، تاکہ ثواب حاصل ہو سکے، اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو دور فرما دے، غم و فکر سے نجات دے دے، علم نافع سے سرفراز فرما دے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقے کافی ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام اور ارشادات کو کافی سمجھے تو وہ اسے غیر اللہ سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے۔